حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اس کی سزا کی صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو ان کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی امید نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں کا شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت پر نظر پڑی تو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جب اسے بچہ ملا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً جبکہ اسے بچوں کو آگ میں ڈالنے کی قدرت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات میں رہنے والے 9 مسلم نے نماز میں کہیں کہا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ نواب نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا، تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو کہ تم ہی اسے تنگ سی سمجھ رہے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ سو رہے تھے، فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا، آنکھ سو رہی ہے لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی محمد کے بارے میں ایک مثال ہے، ان کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا، اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، جس نے اس بلانے والی کی بات مان لی، وہ مکان میں داخل ہو گیا، کھانا بھی کھائے گا، اور اس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، وہ نہ مکان میں داخل ہوگا نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس مثال کی وضاحت کرو۔ یہ سمجھ لیں، بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسرے نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ہے، اور جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کا، لہٰذا جنت میں نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 2 قسمیں بنا دی، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ فائدہ نہ ماننے والے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء کی نیند حالت میں بالکل بے خبر نہیں ہوتی، ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے۔ دل نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذات علی سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس شخص کی سی ہے، اپنی قوم کے پاس آیا ہوں، کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا،
اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا، ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، اور وہ نجات پا گیا۔ اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی، اس دین کو جھٹلایا جس کو لے کر میں آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ فائدہ یہ ہے چونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن میں حملے سے محفوظ رہنے کے لیے رات کو رات سفر کیا جاتا ہے۔